أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما رفأة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. صدق الله العظيم. جزاکم اللہ خیر۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز بہنوں اور بھائیوں، ابھی آپ نے تلاوت سماعت فرمائی پہلے رکوع کی سورہ نور۔ ہم اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم سے ہم اس پوری سورت کا لفظاً اور سبقاً اس کو پڑھ چکے ہیں، اور آج ان تمام موضوعات جو ہم نے اس صورت کے اندر کور کیے ہیں اس کا ایک جائزہ ہوگا کہ ایگزیکٹلی ہم نے کیا اس کے اندر پڑھا ہے، اور یہ جائزہ اس لحاظ سے بھی اہم ہوتا ہے کہ دوران سبق اور دوران کلاس، قرآن کلاس، اسباق کی، جو قرآن کے اسباق کی ہم لفظاً تشریح کرتے ہیں اور احکام اور اس کے معانی اور اس میں پوشیدہ احکامات کی حکمت پر غور کرتے ہیں، اس وقت ہم ایک بالکل مائکروسکوپ کا ایک بڑا لینس جو ہے آپ کہہ لیں کہ وہ ہمارے پیش نظر ہوتا ہے، اور تفصیل اور ایک آیت اور ایک آیت کا حصہ، اور اس سے بھی بعض اوقات ایک لفظ کے اوپر ہم فوکس کیے ہوتے ہیں، لیکن
ایک بڑی پکچر کہ ایگزیکٹلی یہ آیت کہاں پہ کس طریقے سے فٹ ہو رہی ہے اور اس میں کیا مضمون ہے، اور جو سورت کے مضامین ہیں ان کا آپس میں کیا رابط ہے، اور سورت کا مجموعی طور پر تاثر کیا ہے، اور سورت کے مضامین کیا ہیں، تو وہ سورت کے جائزے کے اندر جو ہے وہ آ جاتے ہیں۔ اس طریقے سے انشاءاللہ ہمیں ایک ڈفرینٹ پرسپیکٹیو ملتا ہے سورت کے جائزے کے لیے۔ اس لیے ہم اگرچہ تفصیلاً پڑھ بھی آتے ہیں، لیکن پھر بھی یہ یاد رکھنے کے لیے کہ اس سورت کے اندر کیا ہے، سورت کا مضمون کیا ہے، سورت کیوں اہم ہے، سورت کس حوالے سے اہم ہے، وہ مضامین سارے کے سارے ہم جو ہے اس پروگرام کے اندر اور اس کے جائزے کے اندر دیکھتے ہیں۔ تو جائزہ اس لحاظ سے اہم ہے، اور اس میں یقینی طور پر ہمیں نکات بھی پھر ہمیں مل جاتے ہیں۔ اگر نے ہم نے اس کو آگے پڑھنا ہے اور پڑھانا ہے، اس کا درس دینا ہے، تو پھر بھی ہمیں کئی نکات جو ہے اس سے مل سکتے ہیں۔ دیکھیں کہ سورت نور جو ہے، اس کا تھوڑا سا تعارف پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں۔ نور کا لفظی معنی جو ہے لائٹ ہے، جو اردو انگریزی کا اس کا متبادل لفظ ہے، اور اس کا یہ 35ویں آیت جو بڑی مشہور آیت ہے، آیت نور جسے کہا جاتا ہے، اللہ نور السماوات والارض، اس میں یہ لفظ موجود ہے، تو وہیں سے جو ہے لیا گیا ہے بطور تمثیل کے۔ اگرچہ جیسے ہم بتاتے چلے آ رہے ہیں، اور یہ بات کافی حد تک تمام صورتوں پر صادق آتی ہے کہ صورتوں کے نام صورتوں کے مضامین سے متعلق نہیں ہوتے، لیکن بعض اوقات ایسا ہو بھی سکتا ہے، اور اتفاقاً کہیں کہیں بھی ایسا ہے۔ یہاں پہ یہ بھی اسی طریقے سے یہ ایک سمبولک اور علامتی نام ہے، لیکن بڑی حد تک اس کے اندر نور، ایمان کا نور، اس کی روشنی جن جن چیزوں کے اوپر، اسلامی زندگی کے اوپر، فرد کے اوپر، معاشرے کے اوپر، اخلاق کے اوپر، اور جہاں جہاں پہ پڑتی ہے تو وہ چیز منور ہو جاتی ہے، اس کا تذکرہ موجود ہے۔ اسلامی نور اور اسلامی تعلیمات، اللہ تعالیٰ کا احکام، قرآن مجید، شریعت، اسلامی شریعت، اسلامی نظام، اس کی جو روشنی اور اس کی جو تعلیمات ہیں وہ نور کی صورت کے اندر موجود ہے۔ اور قلب مومن کے حوالے سے ایک تمثیل بیان کی گئی ہے اسی آیت نور کے اندر، کہ مومن کا قلب اس نور کا مسکن ہے، اور اس کو پھر گارڈ کیا گیا ہے ایک جو ہے وہ جگہ کے اندر، اور جو کہ انسان کا جو ہے وہ سینہ ہے، اور پھر اس کے اوپر تمثیل دی گئی ہے کہ اگر اس کے اوپر جو ہے شیشہ اور شیشے کا خول ہو تو پھر اس سے لائٹ اور زیادہ منعکس ہوتی ہے، تو زیادہ ہوتی ہے، تو وہ پروٹیکشن کی بھی وہ علامت ہے۔ تو یہ یوں اس طریقے سے یہ جو نور ہے یہ پورے کا پوری اسلامی زندگی کے اندر، انفرادی ہو چاہے اجتماعی زندگی ہو، اس کے اندر پھیل جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے نور لفظ کی اس حوالے سے اہمیت بھی یوں بھی جو ہے۔ تو یہ وہ صورت ہے جو انسان اور خاندان اور معاشرے کو تاریکیوں سے نکال کر ہدایت اور ایمان اور پاکیزگی اور عدل اور اخلاق کی روشنی کے اندر جو ہے لا کھڑا کرتی ہے۔ تو ظاہر ہے نور کی آپ جو ہے معنویت اس حوالے سے سمجھ سکتے ہیں، یعنی کوئی ظاہری نور نہیں ہے، بلکہ یہ وہ نور الہی بصیرت ہے جو انسان کو خواہشات اور بے حیائی اور تہمت، بدگمانی، استحصال، خاندانی انتشار اور بے نظمی کے اندھیروں سے جو ہے وہ بچاتا ہے۔ تو دیکھیں یہ وہ تعلیمات ہیں اس صورت کے اندر، تو یوں اس حوالے سے اس کا نام بڑا مناسب نام جو ہے سورہ نور ہے۔ دیکھیں سورت کے احکام میں جو عفت و پاکدامنی کے احکامات ہیں، نگاہوں کی حفاظت، حیا، نکاح کی ترغیب ہے اس میں، تہمت سے بچاؤ، گواہی کے اصول، گھریلو آداب، اجازت و پردہ، معاشرتی ذمہ داری، در حقیقت انسانی وقار، خاندانی تحفظ اور اجتماعی جو امن ہے معاشرے کا، اس کی یہ ساری یہ چیزیں اس کی ضامن ہیں، اور ان کا اس صورت کے اندر جو ہے وہ ذکر ہے۔ اور یہی وہ صورت ہے جو بتاتی ہے کہ ظلم جو ہے صرف جسمانی جبر کا نام نہیں ہے، بلکہ کسی کی عزت کو مجروح کرنا اور معاشرے میں بے حیائی پھیلانا اور کمزوروں کو استحصال کرنا، الزام تراشی کرنا، اخلاقی حدود کو توڑنا، یہ بھی ظلم کی صورتیں ہیں۔ اس لیے سورہ نور انسان کو صرف قانونی احکامات تک جو ہے وہ محدود نہیں کرتی ہے، بلکہ یہ ایک ایسا نورانی معاشرہ قائم کرنے کی رہنمائی اور تعلیم دیتی ہے جس میں دل بھی پاک ہوں، تعلقات بھی محفوظ ہوں، عزت محفوظ ہوں، حق واضح ہو اور عدل غالب ہو۔ تو جب اس صورت کے احکام کو نظر انداز کر دیا جائے تو پھر ظاہر ہے بے شک بظاہر وہ کوئی معاشرہ کتنی ترقی کیوں نہ اس نے کی ہو،
اخلاقی طور پر وہ اندھیروں میں اور ناانصافی میں اور بے اعتمادی میں اور استحصال کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہی وہ نقطہ ہے جسے بہت سارے لوگ جو ہے وہ مس کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھیں مغربی معاشرے نے تو بہت ترقی کی ہے، لیکن آپ اس حوالوں سے دیکھیں تو انسان کی جو اقدار ہیں ان کے حوالے سے یہ ایک انتہائی زوال پذیر معاشرہ ہے۔ اور جب انہیں اس صورت کی تعلیمات کو اپنا لیا جائے تو پھر وہ روشنی ملتی ہے جو فرد کے باطن کو بھی منور کر دیتی ہے، گھر کو بھی، خاندان کو بھی، اور اس سے پورا معاشرہ جو ہے وہ منور ہو جاتا ہے۔ سورت کا حجم جو ہے یہ بالکل پچھلی سورت جو مومن ہے، سورت مومن، اس کے برابر، کم و بیش اس کے برابر۔ اس میں 10 رکوع تھے، اس میں جو ہے وہ 9 رکوع ہیں۔ اس میں البتہ آیات کی تعداد نسبتاً کم ہے اسے، لیکن یہ بڑی نسبتاً لمبی اس میں آیات ہیں، 64 آیات ہیں۔ یہ مدینہ میں نازل ہوئی 6 ہجری کے قریب، جب غزوہ بنی مستلق جو ہے اس سے واپسی پر یہ اس میں چونکہ عفق کا ذکر ہے، واقعہ عفق کا، اور ہمیں سیرت کی کتب سے معلوم ہوتا ہے اور تاریخ سے کہ عفق کا واقعہ جو ہے وہ غزوہ بنی مستلق کی واپسی پہ پیش آیا۔ وہ غزوہ یہ عفق کا واقعہ کیا تھا؟ منافقین نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگائی جھوٹی، اور پھر اس سورت کے دوسرے اور تیسرے رکوع میں اندازہ کیجئے، سورت کے 9 رکوع میں سے یہ 2 رکوعوں پہ میں جو ہے اس تہمت سے متعلق احکامات ہیں کہ جن لوگوں نے اس میں جتنا حصہ لیا ہے انہوں نے اس کا گناہ سمیٹا ہے۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ آپ کی برات بھی کی گئی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور اس سے متعلق پھر یہ وہ موقع تھا جب اسلامی سوسائٹی کو ریفارم کر دیا گیا، اس حوالے سے الزام لگانے کے حوالے سے اور بہتان لگانے کے حوالے سے۔ اس کا ربط کیا ہے؟ یعنی جو قرآن مجید کے اندر، مصحف کے اندر اس کا مقام کیا ہے؟ سورۃ مومنون سے، پچھلی سورت سے بھی اس کا ربط ہے۔ آپ کو یاد ہوگا سورہ مومنون میں ایمانی اور مومنین کی خصوصیات بتائی گئی تھی، ایمانی، اخلاقی، عبادتی، مالی، جامع اوصاف کا مطالبہ کیا گیا تھا مسلمانوں سے جو ایمان لانے والے ہیں۔ اور یہاں سورہ نور کے اندر کیا ہے؟ ریاست کی تنظیم اور ان کے اداروں کے ذریعے ان اوصاف کی تنفیذ کرنی، ان کو نافذ کرنا ہے، اور قانونی، معاشرتی اور فوجداری قوانین جو کرمنل کوڈ جو ہوتا ہے اس کے نفاذ کا بھی جو ہے مطالبہ کیا گیا ہے۔ اگلی سورت سے کیا رابطہ ہے؟ نیکسٹ جو سورہ، سورہ فرقان۔ سورہ نور میں دیکھیں کہ نور کو معاشرتی، اخلاقی، خاندانی زندگی میں نافذ کرنے پہ یہ سورہ زور دیتی ہے، تو سورہ فرقان میں اسی ہدایت کو حق و باطل کے فیصلہ کن معیار کے طور پہ پیش کیا گیا ہے کہ دیکھیں یہ جو قوانین ہیں اور یہ جو چیزیں ہیں، یہ جو ہدایت یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں، یہی چیز جو ہے یہ فیصلہ کن معیار الفرقان ہے۔ یہ سورہ نور میں بتایا گیا کہ اللہ کی ہدایت کا نور جب انسان کے اندر یا پھر معاشرے کے اندر اجتماعی طور پر داخل ہوتا ہے تو وہ معاشرہ عفت، حیا، عدل، پاکیزگی، حدود اور آداب اور تہمت سے بچاؤ، اور پھر اس میں اجتماعی نظم پیدا ہوتا ہے۔ اور سورہ فرقان میں بتایا گیا کہ یہ نور دراصل قرآن مجید کی صورت میں نازل ہوا ہے تم لوگوں پر، جو حق و باطل، ہدایت اور گمراہی اور رحمان کے بندوں اور منکرین کے کردار کو بالکل جدا جدا کر دیتا ہے، واضح کر دیتا ہے۔ سورہ نور کا مرکزی مضمون نور ہدایت ہے، جو اللہ تعالیٰ نے نور بھیجا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کے اندر، رسول کی صورت کے اندر، اور قرآن کی صورت کے اندر، اسلام، دین اسلام کی صورت کے اندر، اور اسلامی نظام زندگی کی صورت کے اندر، شریعت کی صورت کے اندر یہ جو بھیجا ہے یہ نور ہدایت ہے۔ سورہ فرقان کو اسی میں الفرقان کہا گیا ہے، یعنی ایسا معیار جو حق اور باطل کو واضح الگ کر دیتا ہے۔ یقینی طور پر جب اللہ کا نور جب آئے گا تو اس سے چیزیں منور ہو جائیں گی، اور جو اس سے باہر ہوگا پھر وہ اندھیروں میں ہوگا۔ تو یہ بالکل فرق حق کو باطل کر دینا۔ دیکھیں سورت کے مضامین کا بصری خاکہ ہے، اس کے ان کی تفصیل میں تو ہم نہیں جائیں گے، ان کو پڑھا ہے تفصیلاً دیکھا ہے۔ اس کے 5 بڑے مضمون ہیں۔ شرعی حدود ہیں پہلی 26 آیات کے اندر، حدود کے قوانین، اس میں قوانین ہیں، یعنی جو فوجداری قوانین ہیں، کوگنائزیبل افینس ہیں، جو کرمنل جو افینس ہیں ان کے متعلق ہے۔ پھر معاشرتی آداب کا حصہ ہے، گھر میں داخل ہونے کے آداب وغیرہ، اور اس طرح دیگر آداب ہیں معاشرے کے دیگر افراد کے متعلق ہیں۔ تیسرے حصے کے اندر
اللہ تعالیٰ کے نور جو ہے اس کی تمثیل ہے، پھر مساجد کا جو فضیلت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں کا ذکر ہے، اور چوتھے جو بڑا مضمون ہے اس صورت کا، اس میں منافقین کا رویہ، اللہ تعالیٰ کی آیات پر منافقین کا رویہ کیسے ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کا رویہ کیسا ہوتا ہے، یہ کنٹراسٹ جو ہے وہ پیش کیا گیا ہے۔ اور پھر پانچویں حصے کے اندر دوبارہ معاشرتی آداب کو دوبارہ حصہ دوم کی صورت کے اندر پیش کیا گیا ہے، اور جو پہلے حصے کے اندر بیان نہیں ہوتی وہ چیزیں ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اس صورت کے اندر اسلامی اجتماعیت کے نظم جو ہے اس کے بارے میں بھی تفصیلی احکامات ہیں۔ تو یوں اس صورت کا یہ آپ کہہ لیں کہ ایک بصری خاکہ مضامین کا 5 مضامین بڑے مضامین ہیں۔ اب جو ہے اس صورت کا مرکزی مضمون کا اسلام، فرد، خاندان، معاشرے، ریاست اور امت کو اللہ تعالیٰ کے اس نور ہدایت کے تابع کر کے اس معاشرے کے اندر پھر عفت، حیا، عدل، قانون اور اجتماعی پاکیزگی کا نظام قائم کرتا ہے۔ یہ وہ جو ہے اس کا مرکزی مضمون ہے۔ دیکھیں، جب آپ سارے مضامین کو سب کو دیکھ لیں تو پھر ایک آپ سوال اپنے آپ سے کریں، اور وہ سوال یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ سارے کے سارے احکامات کیوں نازل فرمائے ہیں؟ کیا یہ میرے لیے محض تلاوت کے لیے ہیں؟ یقیناً جو اس کا جواب نفی میں ہوگا کہ یہ محض تلاوت کے لیے نہیں، بلکہ ان کے تنفیذ کے لیے، نفاذ کے لیے ہیں۔ تو وہ نفاذ جو ہے وہ یہاں پہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی کا نظام جو ہے دیکھنا چاہتا ہے، اور تاکہ مسلمان اس کو اپنے اندر معاشروں میں قائم کریں۔ اب دیکھیں، ہم جو ہے مرکزی مضمون اس کے جو مضمون ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ اسلام بطور دین، ریاست اور امت کے، یہ ایک مضمون اس کا ہے کہ اسلام صرف عبادات کا، چند انفرادی عبادات کا نام نہیں ہے، بلکہ ایک مکمل نظام ہدایت ہے جو فرد کو بھی خطاب کرتا ہے، فرد کے باطن کو بھی خطاب کرتا ہے، خاندان کے ڈھانچے کو بھی، معاشرتی اخلاق، قانونی نظم، ریاستی اقدار اور امت کی اجتماعی پاکیزگی کو اپنے جو اللہ تعالیٰ نے نور بھیجا ہے، نور الہی، اس کے تابع کرتا ہے۔ تو اس صورت میں اسلام کو ایک زندہ، منظم، پاکیزہ اجتماعی دین کے طور پر پیش کیا گیا۔ یہ بات جان لینی چاہیے، اور یہ انسان کو بے حیائی اور بدگمانی اور اس طرح کی بہت ساری دیگر اخلاقی رذائل ہیں، ان سے جو ہے یہ محفوظ کر کے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت اور اجتماعی ذمہ داری کی روشنی کے اندر لے آتا ہے۔ اسلام بطور دین نور ہدایت اور پاکیزہ زندگی کے، یعنی اس صورت کے اندر دین کا بنیادی تصور نور کے ذریعے سامنے آتا ہے، یعنی یہ نور عقیدے کی روشنی نہیں ہے، محض عقیدے کی روشنی نہیں ہے، بلکہ زندگی کے ہر دائرے کو روشن کرنے والی ہدایت ہے۔ اور اس ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنی نگاہ، اپنی زبان، اپنی خواہش، اپنا گھر، خاندان، تعلقات کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع کرے۔ اس لیے اس سے زنا سے بچاؤ، تہمت کی ممانعت، حیا، پردہ، نگاہوں کی حفاظت، نگاہ کی ترغیب اور گھریلو آداب سب ہی دین کا حصہ بتائے گئے ہیں، اور وہ ہیں یقینی طور پر۔ پھر اسلام بطور امت جو ہے اجتماعی ذمہ داری اور معاشرتی پاکیزگی کا بھی درس دیتا ہے، یعنی اس میں سکھایا گیا ہے سور نور کے اندر کہ معاشرہ افراد کا کوئی بے ہنگم مجموعہ نہیں ہے، بھیڑ نہیں ہے، کوئی جو ہے وہ موپ نہیں ہے، بلکہ ایک اخلاقی اجتماعی مسلمان ایک اخلاقی جماعت ہے۔ کسی کی عزت پر حملہ، افواہ پھیلانا، بدگمانی، بے حیائی کا چرچا، گھروں میں بلا اجازت داخل ہونا، نگاہوں کی بے احتیاطی، نگاہ کو مشکل کرنا، یہ سارے اجتماعی فساد کے اسباب ہیں، اور اسلام ان سب کی بے خونی کرتا ہے، اور ان کو جو ہے ان کے جو سورسز ہیں ان کو بھی جو ہے اسلام پلاگ کرتا ہے۔ اس لیے امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے کو ایک دوسرے کی عزتوں کے محافظ بنے، پاکیزہ ماحول کے نگہبان اور خیر افت کو آسان بننے والی جماعت بنے۔ اطاعت رسول کا جو بتایا گیا ہے دینی و ریاستی نظم کا مرکز ہے، یہ اس صورت کے مرکزی مضامین میں سے ایک ہے۔ اس صورت میں بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور آپ کے فیصلے کو قبول کرنے پر زور دیا گیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلامی معاشرے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت صرف کوئی روحانی محبت نہیں ہے، بلکہ یہ قانونی، اجتماعی اور سیاسی اطاعت بھی ہے۔ یعنی اہل ایمان کی پہچان یہ ہے کہ جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جائے تو بس پھر وہ کچھ نہ کہیں، وہ کہیں کہ سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ اچھا، اس میں ایک خاص بات جو ہم اس پہ پہلے بھی ہم نے اس کو زور دیا ہے اس بات پہ
کہ سورہ نور میں عورتوں کو سورہ نور خاص طور پر عورتوں کو سکھانے کی تاکید کی گئی ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علموا رجالکم سورۃ المائدہ وعلموا نساءکم سورۃ النور، کہ اپنے مردوں کو سورہ مائدہ سکھاؤ اور اپنی عورتوں کو سورہ نور سکھاؤ۔ جو ہے یہ مشہور صحابی تابعی جو ہے حضرت مجاہد، جو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے شاگرد ہیں، انہوں نے کہا کہ ان سے یہ روایت کی گئی، انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگرچہ انہوں نے درمیان میں صحابی کا جو ہے وہ واسطہ نہیں بتایا، اس وجہ سے اس حدیث میں ذوق پیدا ہوتا ہے، لیکن اپنے مضمون کے اعتبار سے اور جس مطلب قدر اور جس قدر زیادہ اس کو صورت کو جو ہے روایت کیا گیا ہے، تو اس روایت کو بیان کیا گیا ہے، تو اس سے جو ہے یہ ذوف کسی حد تک دور ہو جاتا ہے۔ امام بہقی نے اسے جو ہے وہ نقل کیا ہے، اس امام ابن حبان نے جو محدث ہیں محدثین میں سے، امام حاکم نے اور امام سجوتی نے بھی اس کو بیان کیا ہے۔ تو اگرچہ اس میں ذوف تو موجود ہے، لیکن اس کو کثرت سے جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ اور صحابہ تابعین کی طرز تربیت میں بھی عورتوں کی دینی تعلیم پر زور ملتا ہے، اور بعد کے علماء نے بھی سورہ نور کو خاندانی اخلاق، پردہ، عفت اور معاشرتی باب فتنے کے باب میں بہت اہم قرار دیا ہے۔ اس لیے جو ہے اسے جو ہے اس سے جو اس کے ذوف ہے وہ ختم ہوتا ہے، اور یعنی یہ بالکل بات صحیح ہے کہ خاص طور پر اس کو عورتوں کو جو ہے وہ سکھایا جائے۔ حضرت عمر فاروق نے اپنے زمانے خلافت میں حکم جاری کیا کہ سب لوگ سورہ مائدہ، سورہ احزاب اور سورہ نور کی تعلیم ضروری حاصل کریں۔ یہ امام ابن حاکم نے جو ہے اپنی مستدرک میں بیان کیا ہے۔ علماء اسلام نے خاص طور پر اس بات پر زور دیا ہے کہ عورتوں کی دینی تربیت محض عبادات تک محدود نہیں ہے، بلکہ ان میں نگاہ اور لباس اور گفتار اور گھر کی فضا اور سماجی جو تعاملات انٹریکشنز ہیں وہ بھی اس کے اندر شامل ہیں۔ اور سورہ نور ان کا سب سے جامع قرآنی متن ہے، اس لیے عجب نہیں ہے کہ اس کے بارے میں جو ہے یہ بات کہی گئی ہے کہ اپنی عورتوں کو جو ہے وہ سکھائے۔ انہیں سورہ نور کو عورتوں کو سکھانے پر زور اس لیے بھی دیا گیا ہے کہ یہ صورت یعنی جو بھی چیزیں جو خواتین سے متعلق ہیں، جو عفت ہے، حیا، پردہ، پاکیزگی، تہمت سے تحفظ، گھریلو معاشرتی طہارت کی قرآنی بنیادیں جو ہے یہ صورت میں بیان کی گئی ہیں۔ تو یہ دراصل مسلمان گھرانے کی تربیت کی صورت ہے، اور اس کی تعلیم و تربیت مرد اور عورت دونوں کے لیے ضروری ہے، اگرچہ خواتین سے جو ہے وہ زیادہ مناسبت رکھتی ہے، اس لیے خواتین کے متعلق ہے۔ ہماری بہنیں اور بیٹیاں اور بچیاں اور یہ بہنیں جو ہے وہ سب اس سے متعلق جو احکامات ہیں وہ اس کو اچھی طریقے سے، تاکہ انہیں معلوم ہو کہ قرآن مجید اور اسلام ان کو کس قسم کے حقوق عطا کرتا ہے، اور جہاں بھی ان قوانین کی خلاف ورزی ہو تو اس خلاف ورزی کو آئیڈینٹیفائی بھی کر سکیں، اور اس کو معاشرے کے اندر جو ہے آگے اس کو پہنچا بھی سکیں، اور اس کا جو ہے وہ خیر اس میں یہ تو اس میں حوالے سے وہ تھی کہ خواتین کی تربیت اور مرد و زن کی یہ ایک مشترکہ ذمہ داری ہے، یعنی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ صورت صرف عورتوں کے لیے، مردوں کے لیے بھی اسی طریقے سے اہم ہے۔ یہ ایک پاکیزہ معاشرہ بنانا مرد اور عورت دونوں کی ذمہ داری ہے۔ یعنی دیکھیں کہ صورت کے اندر بھی پہلے مردوں کو نگاہیں نیچی رکھنے کا حکم ہے اور شرمگاہوں کی حفاظت کا حکم ہے، اور پھر عورتوں کو بھی یہی جو ہے حکم دیا گیا ہے۔ تو دیکھیں آج کے دور کے اندر بھی اس کی بڑی معنویت ہے۔ آج کے دور میں جب بے حیائی جو ہے میڈیا، سوشل پلیٹ فارم اور غیر محتاط معاشرت کے ذریعے عام ہو رہی ہے، تو سورہ نور کی تعلیم جو ہے عورتوں کے لیے نہیں بلکہ پورے خاندان کے لیے ایک پروٹیکشن اور ایک حفاظتی دیوار ہے۔ اس صورت کی تعلیم گھروں میں، مدارس میں، خواتین کے دینی حلقوں میں اس انداز سے ہونی چاہیے کہ اس کے احکام جو ہے عملی کردار میں ڈھلیں، نہ کہ محض جو ہے اس کو تلاوت تک محدود رکھا جائے۔ دیکھیے اب ہم صورت کے چند دوسرے جو ہے پہلوؤں پہ غور کر لیتے ہیں کہ سورہ نور میں وارد قوانین و حکم۔ دیکھیں کہ سورہ نور میں بہت سارے قوانین کا ذکر ہوا ہے، معاشرے کے آئلی قوانین، اخلاقی، فوجداری، سماجی، معاشی، ریاستی، روحانی نظم کی ایک جامع صورت ہے۔ اس میں آنے والی اصطلاحات اسلامی تہذیب، خاندان اور امت کی اجتماعی پاکیزگی کے لیے نور ہدایت کی حیثیت رکھتی ہیں۔ عزیز بہنوں اور بھائیوں، دیکھیں یہ جب ہم سورت کے متعلق یہ چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ سورت کے مضامین کن جو ہے وہ کون سے مضامین پہ مشتمل ہے، تو آپ دیکھتے جائیے اور اندازہ کرتے جائیے سورت کے عظیم ہونے کا اور اس کی فرد اور معاشرے کے لیے اس کی اہمیت کا اندازہ لگاتے جائیے۔
فوجداری قوانین جو وہ قوانین ہوتے ہیں جو کرمنل لاز جو بیسڈ ہوتے ہیں، تو اس میں زنا اور اس کی حد جو ہے وہ سزا جلد کی صورت کے اندر قذف، 4 گواہ، لعان اور دارالعذاب جو ہے، یہ جو ہے وہ قوانین ہیں جو اس میں بیان کیے گئے ہیں۔ آئلی قوانین جو ہے اس میں فیملی لاز ہے، اس میں نکاح، لعان، محارم، اجامہ جو ہے وہ استعفاف، بزرگ عورتوں کے احکام بیان کیے گئے ہیں۔ معاشرتی آداب میں استئذان، اجازت جنی، سلام، غض بصر، سطر جو ہے گھر کی پرائیویسی، کھانے کے آداب بیان کیے گئے ہیں۔ اخلاقی جرائم، مورل کرائمز کے اندر تہمت، افق، جھوٹا الزام، اشاعت الفاحشہ، فاحش کی اشاعت کرنا کسی بھی ذریعے سے، سوء ظن، برا گمان رکھنا، اور بہتان جو 8 آیات ہیں۔ دیکھیں مختلف ہم نے فوجداری قوانین کے متعلق 10 آیات ہیں، آئلی قوانین کے متعلق 12 آیات ہیں، معاشرتی آداب کے متعلق 13 آیات ہیں، اخلاقی جرائم کے متعلق 8 آیات ہیں، معاشی احکام اور سماجی احکام جو اکنامک اور سوشل آرڈر کے متعلق 7 آیات ہیں، جن میں مکاتبت یعنی اگریمنٹ جو ہے غلاموں سے، غلاموں کی آزادی، مالی مدد، تجرد، سلیبیسی کی زندگی یعنی اکیلے رہنا، شادی غیر شادی شدہ رہنا، عورتوں کے اتصال کی ممانعت کے قوانین ہیں۔ ریاستی اجتماعی نظم یعنی اسٹیٹ اور کولیکٹیو آرڈر کے متعلق 9 آیات ہیں۔ ہم اندازہ کیجئے اطاعت رسول ہے، اس میں حکم رسول ہے، امر جامع ہے، یعنی کوئی کولیکٹیو جو ہے وہ ایسا جو معاملہ ہے تو اس میں پابندی نظم، استخلاف یعنی خلافت اور اقتدار، اور تمکن دین کا قائم ہو جانا، 9 آیات ہیں اس سے متعلق۔ اور پھر روحانی اور تربیتی اصطلاحات، اسپرچول ایجوکیشنل ٹرمز ہیں، اس کے اندر نور، تزکیہ، توبہ، فضل اللہ تعالیٰ کا، رحمت اللہ تعالیٰ کی، فوز و فلاح، تقوی، ذکر، نماز اور زکوٰۃ کے جو معاملات آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس حوالے سے کتنے زیادہ قسم کے احکامات اس صورت کے اندر بیان ہوئے ہیں، جو فرد سے متعلق بھی ہیں اور اجتماعیت سے متعلق بھی ہیں اور ریاست سے متعلق بھی ہیں۔ دیکھیں سورہ نور جو ہے یہ اس میں بہت بے شمار احکامات آئے ہیں، یعنی یہ صورت فرد، گھر، خاندان، معاشرہ، ریاست اور امت کی تعمیر کے لیے جامع قرآنی منشور ہے۔ دیکھیں اگر آپ یہ جو عنوان ہے آپ اس پہ ذرا دیکھیں، اس کو ذرا غور کریں اور پڑھیں کہ ایک صورت کے اندر فرد کے بھی گھر، خاندان، معاشرہ، ریاست اور امت کی تعمیر۔ دیکھیں ایک فرد اکیلا سے شروع ہو رہا ہے، پھر وہ گھر وہ بناتا ہے، فرد گھر جو ہے، خاندان آگے بنتا ہے گھروں سے، پھر خاندانوں سے معاشرہ وجود میں آتا ہے، معاشروں سے ریاست بنتی ہے، اور ریاستوں سے پورے ایک وسیع تر امت کا تصور ہے۔ ان تمام کے لیے یہ صورت ایک جامع قرآنی منشور ہے۔ تو اس کا مطلب تو یہ ہونا چاہیے کہ ان تمام چیزوں، ان تمام شعبوں اور ان تمام پہلوؤں پر اس صورت مبارکہ کے اندر جو ہے اسلامی احکام موجود ہونے چاہیے۔ تو وہ اس کو آپ کو جو سبسٹنشیٹ کرنے کے لیے اس پہ جو ہے محکم انداز میں، یعنی اس پہ یقین رکھنے کے لیے کہ واقعی ایسا ہے، تو ہم نے جو ہے دیکھیں کہ یہ کلیکٹ کیے ہیں وہ سارے کے سارے احکامات، کہ ان کی ایک لسٹ آف فہرست مرتب کیا۔ یہ لسٹ سے پوری لسٹ کو پڑھنا ضروری نہیں ہے، لیکن آپ کی مطلب وہ ایقان کے لیے اور یقین کے لیے، اور کہ دیکھیں واقعی موجود ہے یہ کتنے زیادہ جو ہے وہ احکامات ہیں، یہ وہ احکامات ہیں جو اس صورت کے اندر ہے، اور یہ فرد سے لے کر امت تک کے تصور میں جو ہے اس پہ جو محیط ہیں، یہ آپ یہ سارے کے سارے آپ کے سامنے آ رہے ہیں۔ اور پھر دیکھیں کہ یہ جو ہے وہ مزید احکامات ہیں، اور دیکھیں تو میں نے صرف ان کو 55 کے قریب ایسے احکامات ہیں جو فرد اور گھر اور خاندان، معاشرہ، ریاست تک سب پہ جو ہے مختلف ان سے متعلق ہیں، اور قوانین سے متعلق ہیں، اور جو ہے اخلاق سے متعلق ہیں، معاملات سے متعلق ہیں۔ اور تو دیکھ سکتے ہیں آپ کے 55 قسم کے معاملات جو ہے ان کا ذکر ہے۔ تو بالکل یہ بات اچھی طرح صادق آتی ہے صورت کے اوپر کہ یہ صورت جو ہے فرد اور معاشرے اور جو ہے امت کی تعمیر کے لیے ایک انتہائی جامع کمپریہنسو قرآنی منشور ہے، ایک پورا مینیفیسٹو ہے ایک۔ دیکھیں پھر یہ بات بھی جان لینی چاہیے کہ اس میں بہت سارے قوانین بیان ہوئے ہیں اور ساتھ ساتھ اخلاق بیان ہوئی ہے، دونوں چیزیں بیان ہوئی۔ تو دیکھیں یہ بہت بڑا فرق ہے اس مغربی معاشروں سے اسلامی معاشرے کا۔
کہ اخلاق اور قانون کا باہمی تعلق کیا ہوتا ہے۔ دوسرے معاشروں کے اندر قوانین ہوتے ہیں، لیکن اسلامی معاشرہ جو ہے یہ اس کی بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں قوانین کے ساتھ ساتھ اخلاقی تربیت اور اخلاقی جو مواعظ ہیں وہ بہت اہم ہیں۔ یہ صورت میں بتاتی ہے کہ اسلامی معاشرہ صرف قانون نافذ کرنے سے پاکیزہ نہیں ہو جاتا، بلکہ واض و نصیحت جو ہے وہ لازمی چیز ہے اس کا، اور اس کی جس سے اس کی تربیت کی جائے لوگوں کی۔ ایک صالح معاشرہ اس وقت بنتا ہے جب ایمان اور اخلاق، قانون، حیا، عدل اور اجتماعی ذمہ داری ایک ساتھ کام کریں۔ قانون تو اس وقت حرکت میں آئے گا جب اس قانون کی خلاف ورزی ہوگی، لیکن اس سے پہلے بھی بہت سارا کام کرنے کا ہے، لوگوں کو آگاہی دینے کا ہے، لوگوں کو تربیت دینے کا ہے، اور پھر اس جو قانون ہے اس کے جو اخلاقی پہلو ہیں، مذہبی پہلو ہیں، دینی پہلو ہیں، ان کی جو ہے وہ، اس لیے قوانین کے ساتھ جو ہے وہ یہ بھی بتایا جاتا ہے قرآن مجید کے اندر کہ دیکھو لوگوں، یاد رکھو یہ قانون تو بتایا گیا ہے، لیکن یاد رکھو یہ قانون کس طرف سے آ رہا ہے۔ یعنی قانون دینے والے نے، قانون نافذ کرنے والے نے، یہ نور ہدایت نافذ کرنے والا بھی جو ہے یہ بتا رہا ہے کہ اس کی طرف سے آ رہا ہے، لہٰذا یاد رکھنا اس کی جو خلاف ورزی ہوگی اس خلاف ورزی کے اوپر جو ہے ہماری جو ہے جو دنیا کا قانون گرفت نہیں کرے گا، بلکہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ گرفت کرے گا، جس کی نظر سے اور جس کے علم سے اور جس کی قدرت سے کوئی چیز جو ہے وہ ماورا نہیں ہے، ہر چیز اس کے اندر، پوری کائنات اور انسان، حد تک انسان کی سوچیں بھی۔ تو اس صورت میں جتنے بھی قوانین ملتے ہیں ہمیں، زنا، قذف، لعان، قانون شہادت اور حدود کے قانون ہیں موجود ہے، تاکہ معاشرے میں یہ ان کے تمام ان کے جو مظاہر ہیں ان کو روکا جا سکے، اور اس کے ساتھ ساتھ حسن زن، پھر صف، صلح، توبہ، تزکیہ، غض بصر، حیا، گھروں کی حرمت، زبان کی حفاظت کے اخلاقی اصول بھی ساتھ ساتھ دیے گئے۔ تو دیکھیں یہ وہ جو ہے کنسپٹ ہے اس صورت کے اندر، ایک طرف تو جو ہے فوجداری قوانین ہے، دوسری طرف جو ہے اخلاقی قانون ہے، اور یہ ان کا جو ہے وہ ایک تعلق ہے۔ مثال کے طور پر دیکھیں کہ زنا کی سزا کو بیان کرنے کے ساتھ نگاہوں کو نیچے رکھنے کی جو ہے وہ تاکید کی گئی ہے، زینت کے اظہار میں احتیاط بتایا گیا ہے، نکاح کو آسان کرنے کا حکم دیا گیا ہے تمام لوگوں کے لیے معاشرے میں، خواہ وہ کہیں پہ کوئی کسی صورت کے اندر جو ہے وہ اکیلی زندگی گزار رہا ہو، تو اس کے مقابلے میں اسلام کہتا ہے کہ نہیں، نکاح کو آسان بنایا جائے، عفت اختیار کرنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ اور اسی طرح قذف کی سزا کے واقعے میں جو سمجھایا گیا ہے کہ ہر سنی سنائی بات کو پھیلانا، بدگمانی کرنا، پاک دامن لوگوں کی عزتوں کو نشانہ بنانا، یہ ایمان کے خلاف رویہ ہے۔ تو گویا قانون آخری حد پر جو ہے روک لگا دیتا ہے، جبکہ اخلاق انسان کو اس حد سے پہنچنے سے پہلے ہی اس کو جو ہے بہت ساری قدغنیں لگاتا ہے، روکتا ہے، اور یاد دلاتا ہے کہ دیکھو یہ قوانین کس کی طرف سے آئے، اس نے تمہیں یہ ہدایات دی گئی ہیں۔ تو سورہ نور کا پیغام یہ ہے کہ معاشرے میں قانون عدل قائم کرتا ہے، اخلاق دلوں کو جو ہے جو اس میں بیان کردہ اخلاق ہے وہ دلوں کو پاک کرتا ہے، ایمان انسان کو اللہ کے سامنے جواب دہ بناتا ہے، اور اجتماعی ذمہ داری معاشرے کو فساد سے بچاتی ہے۔ دیکھیں سبحان اللہ کس طریقے سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے قوانین کو بہترین صورت کے اندر، جامع صورت کے اندر بیان کیا تھا، اور جب یہ چاروں عناصر جمع ہو جاتے ہیں تو ایسا معاشرہ وجود میں آتا ہے جس میں لوگوں کی عزتیں محفوظ ہوتی ہیں، خاندان مضبوط ہوتا ہے، تعلقات پاکیزہ ہوتے ہیں، عدالت بیدار، اور امت اللہ تعالیٰ کے نور ہدایت سے منور ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس نور ہدایت سے منور فرمائے، اور ہم اس قرآن مجید کی اس حکمت اور ان تعلیمات سے استفادہ کریں، آمین۔ دیکھیں آپ اس کے کچھ اور پہلو بھی ہیں، سورہ نور کی ایک ہمت جہت اہمیت بھی ہے، اگرچہ اس کا تذکرہ تو آپ کے سامنے آ گیا، لیکن دیکھ لیں کہ اس کی فرد کے لیے بھی اس کی اہمیت ہے کہ نگاہ، زبان، کردار، دل کی پاکیزگی، تربیت، حیا، تقوی، یہ سارے فرد کے ساتھ جو ہے متعلقہ چیزیں ہیں، اور ان کا جواب دہ ہونا بھی انسان کے متعلق ہے۔ پھر خاندان کے لیے اس کی اہمیت ہے کہ نکاح، عفت، گھریلو آداب، پردہ کے ذریعے خاندان کا تحفظ کیا گیا ہے، اور پھر جو ہے بچوں بزرگوں کے لیے وقار، اور پھر ان کی تربیت، یہ خاندان کی اہمیت ہے۔ اس کا معاشرے کے لیے بھی اس کی اہمیت ہے صورت کی، کہ تہمت، افواہ، بے حیائی کے سدباب، اعتماد، باہمی اعتماد، احترام، اخلاق کی پاکیزگی پر مبنی ایک معاشرے کا قیام، یہ معاشرے کے لیے اہمیت واضح کرتی ہے۔ اور ریاست کے لیے پھر زنا، قذف، لعان جیسے فوجداری احکامات ہیں،
اور ان کے نفاذ سے پھر عدل اور معاشرتی تحفظ کی فراہمی کی یقین دہانی. تو یہ بھی جو ہے اس ریاست کے لیے اس کی اہمیت کو واضح کرتی ہے. اور پھر امت کے لیے اس کی اہمیت بھی ہے کہ اجتماعی نظم جو ہے پورا مسلمانوں کا جس صورت کے اندر بھی ہو گئی، چھوٹا نظم ہے بڑا نظم ہے، چاہے امت کی صورت کے اندر میں اطاعت رسول اور تمکن دین کا قائم ہونا، دین کی جو ہے مضبوطی، نور ہدایت کے تحت ایک ذمہ دار جماعت بننے کا شعور دیا گیا ہے اس صورت کے اندر. تو دیکھیں اس سورہ نور کی ایک جو ہے ایک ہمجوتی اہمیت ہے وہ اس حوالے سے ہے. پھر دیکھیں رکوع وار اگر ہم دیکھیں تو پہلے رکوع کے اندر جو بتایا گیا اس میں اخلاقی اور قانون کی پاکیزگی بتائی گئی ہے. اور سورت پہلے رکوع کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ عفت، عزت، ثبوت اور شہادت کے اصول بیان کیے گئے ہیں. عدالتی انصاف اور معاشرے کو فحاشی اور بہتان سے محفوظ کیا گیا ہے. یہ اس کا جو ہے پہلے رکوع کا معاملہ ہے. دوسرے رکوع جو 11 سے 20 آیات تک ہے اس میں عفت کا واقعہ بیان کیا گیا ہے اور پھر اس سے متعلق قوانین ہیں. یعنی اس کا مرکزی مضمون رکوع کا یہ ہے کہ عزت و آبرو کا تحفظ، حسن ظن، خبر کی تحقیق، زبان کی ذمہ داری اور افواہ و بہتان سے معاشرے کی حفاظت ہے. یہ دوسرے رکوع کا جو مضمون ہے. تیسرے رکوع میں جو بات بتائی گئی ہے جو 21 سے 26 تک ہے اس میں اہل ایمان کو شیطان کے نقش قدم پر چلنے سے روکا گیا ہے. اور مرکزی مضمون یہ ہے اس کا کہ اخلاقی پاکیزگی، عفو درگزر، فحاشی و تہمت سے اجتناب اور آخرت کی جواب دہی کا احساس دلایا گیا ہے. یہ جو ہے لازمی طور بتایا گیا ہے. پھر چوتھے رکوع کے اندر جو 27 سے 34 آیات پہ ہے اسلامی معاشرت کے لیے حیا، عفت، نجی زندگی کے احترام اور پاکیزگی کے اصول بتائے گئے ہیں. اور اس کا مرکزی مضمون بھی یہی ہے کہ حیا، پرائیویسی جو ہے انسان کی، غض بصر، نگاہوں کو نیچا کرنا، سطر کے آداب، زینت کے آداب، نگاہ اور عفت کے ذریعے پاکیزہ معاشرے کی تشکیل پہ زور دیا گیا ہے. پانچویں رکوع میں جو ہے اس کا مضمون یہ ہے کہ یہ نور ہدایت پہ ہے. یہ آیت نور والی جو رکوع ہے اس میں نور ہدایت، ذکر و عبادت سے وابستگی، مومن کے روشن باطن اور کفر و گمراہی کی تاریکی کا بیان ہے. اور اس میں وہ نور اور کفر کی جو ہے مومن اور کافر کی تماثیل بیان کی گئی ہیں جو ہے بہت زبردست تفاصیل ہیں جن کو ہم تفصیل سے پڑھا ہے. چھٹے رکوع میں اس کا مرکزی مضمون بھی بتایا گیا کہ دیکھیں کائنات میں، پوری کائنات میں آفاقی نشانیاں موجود ہیں اللہ تعالیٰ کی جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کی جا سکتی ہے. اس کی حاکمیت، ہدایت، اطاعت رسول اور عدل پر مبنی فیصلوں کو خلوص سے قبول کرنا یہ جو ہے بتایا گیا ہے چھٹے رکوع کے اندر. ساتویں رکوع میں بتایا گیا ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، تقوی، عمل صالح، استخلاف، اقتدار یعنی دین میں اور تمکن دین کا قائم ہو جانا، دین کا جو ہے کسی اسٹیبلش ہو جانا روئے زمین کے اوپر، اور صالح اجتماعی استحکام جو ہے یہ اس کا مضمون ہے ساتویں رکوع کے اندر. آٹھویں رکوع کے اندر بتایا گیا ہے کہ پرائیویسی، حیا، اجازت، آسانی کے جو معاملات ہیں، رعایت جو دی گئی ہیں مختلف احکامات کے اندر، خصوصی طور پر کچھ خصوصی لوگوں کو معاشرتی شمولیت، باہمی احترام کے ذریعے پاکیزہ گھریلو زندگی کی پھر تشکیل، یہ دوبارہ ریپیٹڈ مضمون آیا ہے، شروع کے اندر بھی اور بعد میں آیا ہے. یہ آٹھویں رکوع کا مضمون ہے. اور نویں رکوع میں بہت ہی اہم مضمون ہے منظم اسلامی اجتماعیت کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بطور رسول اطاعت کا، قیادت کے احترام کا، ذمہ دارانہ شرکت کا اجتماعی معاملات کے اندر، نظم و ضبط کا، تقوی کا اور آخرت کی جواب دہی کا. میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، تو اس طریقے سے 9 رکوعوں کا مضامین کا ایک خلاصہ بھی دیا گیا ہے. تھوڑی سی مزید تفصیل بھی موجود ہے اس کے اندر جو آپ خود جو ہے وہ تلاوت وہ آپ پڑھ سکتے ہیں. پھر اس کے بعد دیکھیں کہ اگر مجموعی طور پر اب ہم دیکھیں سورہ نور کا جو مرکزی پیغام ہے جو ہے وہ کیا ہے، وہ ہے یعنی اس کو اگر آپ عنوان دے سکیں تو آپ یہ دے سکتے ہیں کہ پاکیزہ فرد سے لے کر پاکیزہ معاشرے تک جو ہے سورہ نور کا پیغام جو ہے وہ ایک پاکیزہ فرد اور پھر پاکیزہ معاشرہ قائم کرنا، یعنی محفوظ خاندان، صالح معاشرے کی تشکیل ہے. یہ صورت فرد کی عفت، حیا، کردار سازی سے آغاز کر کے پھر آگے خاندان، اور خاندان سے آگے جو ہے پھر یہ امت اور اطاعت رسول اور تقوی اور استخلاف، اقتدار اور منظم اسلامی اجتماعیت کے جو مباحث اور عنوانات ہیں
اس سے میں جو اس کے اندر آتے ہیں، اور اس طریقے سے سورہ نور واضح کرتی ہے کہ معاشرے کی حقیقی پاکیزگی صرف قوانین سے نہیں آتی، بلکہ پاکیزہ افراد، مضبوط کردار، اخلاق، عادلانہ ضوابط، اجتماعی ذمہ دارانہ رویے اور اللہ کے سامنے جواب دہی کا جو کہ مجموعی طور پر اس سے ایک تصور ابھرتا ہے، وہ یہ تصور ہے جو اس صورت مبارکہ کے اندر جو ہے وہ دیا گیا ہے۔ اس کے چند نمایاں مباحث میں، اگرچہ یہ پہلے بھی آ چکے ہیں، لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ عفت و عصمت کا تحفظ بتایا گیا، عزت و آبرو کی حفاظت، واقع عفق کے ذریعے سے بہت قوانین سازی کی گئی ہے، حسن زن اور زبان کی ذمہ داری جو ہے وہ بتائی گئی ہے، فحاشی کے پھیلاؤ کی ممانعت کی گئی ہے، حیا، غصب بصر اور حفظ فروج یعنی شرمگاہوں کی حفاظت کا حکم دیا گیا ہے، حق خلوت، پرائیویسی اور استئذان یعنی اجازت کا جو اسلام گھروں کے اندر اور گھروں میں داخل ہونے اور پھر گھروں کے اندر اپنی جو خلوت گاہ ہے، پرائیویسی کمرے ہیں، ان کے اندر اجازت کے قوانین بتائے گئے ہیں، سطر، زینت اور لباس کے احکامات ہیں، عفو درگزر ہے، آیات نور کی بڑی جو بلیغ تماثیل بیان کی گئی ہیں، جو نور ایمان وحی کی جو تماثیل ہے ان کا ذکر ہے، مساجد اور رجال مومنین جو مومن مرد ہیں وہ اور ان کا معاملات کیا ہوتے ہیں وہ بتائے گئے، نکاح اور پاکیزگی، پاکیزہ خاندان نظام کی بات بتائی گئی ہے، اور پھر سمینا و اطعنا یعنی اطاعت کا رویہ، آیات استخلاف، مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ استخلاق اور تمکن دین عطا فرمائے گا، نور اور ظلمات کا جو ہے کمپیریزن کیا گیا ہے، رفع حرج، کچھ جو ہے لوگوں سے رعایت دی گئی ہے کمزور طبقات کو، بچوں کی تربیت اور اجازت کے معاملات ہیں، اور پھر جو ہے استخلاف کا معاملہ بھی جو اس کے اندر آیا ہے۔ تو اس طریقے سے جو ہے اس کے نمایاں مباحث میں، اگر یہ دوبارہ ریپیٹ ہو گئی ہے دوسری سلائڈ، وہ پھر اس میں قیادت، اطاعت اور شورا ہے، اسلامی اجتماعیت ہے، رشتہ داری اور معاشرتی آداب ہیں، تقوی اور جواب دہی ہے، نظم شکنی اور منافقانہ رویہ ہے، یعنی اگر آپ نظم شکنی کریں گے تو یہ جو ہے نفاق کے رویے میں آئے گا، اور امر جامع کا معاملہ بھی تفصیلاً جو اس میں آیا ہے۔ دیکھیں سورہ نور پھر پاکیزہ فرد، محفوظ خاندان اور منظم صالح معاشرے کی تشکیل کو واضح کرتی ہے، اور یہ یاد رکھ لیں پھر کہ فرد، خاندان اور معاشرے کی تطہیر اور تنظیم کا ایک قرآنی منشور ہے، ایک قرآنک مینیفیسٹو ہے جو ہے پورا کا، چاہے انڈیویجول ہے، چاہے جو ہے فیملی ہے، چاہے ہول سوسائٹی ہے، اس کی تمام جو ہے تعمیر کے لیے یہ ایک قرآنی مینیفیسٹو اور منشور کی صورت میں یہ صورت موجود ہے۔ اب دیکھیں اس صورت کو ہم نے الحمدللہ پڑھ لیا ہے، اس میں 64 آیات تھی، 9 رکوع تھے، 13 قرآن کلاس، آج 13ویں قرآن کلاس ہے اس کے متعلق۔ اس میں متعدد زمین میں اور اضافی تعلیمی جو ہے تدریسی مواد کی جو ہے جو فہرست آگے دی گئی ہے، اس میں کل 280 فعل تھے، وربز تھے، ان کی تفصیل بتائی گئی ہے۔ وربز جو ہے مختلف 10 صورتوں کے اندر ہو سکتے ہیں، ایک ہی لفظ جو ہے 10 صورتوں میں مختلف میں ہو سکتا ہے، اور اس کی جو مختلف حالتیں ہیں ان کو جو ہے وہ ان کے جو کاؤنٹ ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے، لیکن میں آپ کے سامنے صرف آخری جو اس کا جو پریزنٹیشن کا جو حصہ ہے اب اس کا وہ یہ بتانا چاہتا ہوں، جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کتنی اہم صورت ہے، کہ دیکھیے ہم نے اب تک جو ہے اس صورت کے مباحث اور مضامین کو جو ہے وہ دیکھا، اب ہم جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں صرف کہ ہم نے اس کے متعلق جو اضافی مواد تھا، تدریسی اور تعلیمی اور معلوماتی جو ضمیمے تھے، ان کے صرف فہرست ہم جو ہے وہ گنوائیں گے، صرف جو ہے دیکھیں گے یہ وہ فہرست ہے، اضافی موضوعات ہیں، ضمیمے ہیں، اس میں اللہ کے دین کی تعبیر، اللہ کے دین سے جو ہے وہ کیا مراد ہے یہ بتایا گیا، ہمارے معاشرے میں نکاح کو مشکل بنانے والے عوامل ہیں ان پہ ایک ضمیمہ ہے، جس میں معاشرتی رواج بھی ہیں، جہیز، اسراف، طبقاتی معیار، جو ہے ذات برادری، حقیقی غیر حقیقی توقعات، قانونی لا علمی ہے، انتظامی پیچیدگیاں ہیں، معاشی دباؤ ہے، اور دینی فہم کی کمزوریاں جیسے عوامل بھی ہیں۔ عزیز بہنوں اور بھائیوں، یہ ہم صرف جو ہے یہ فہرست کا اور ہیڈنگ کا اور عنوانات کا تذکرہ کر رہے ہیں، اگر آپ نے تفصیل پڑھنی ہوگی تو پھر ان صورتوں کی جو مختلف پریزنٹیشنز ہیں اور اسباق ہیں ان کے اندر یہ تفاصیل موجود ہیں، آپ وہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن ہم اس وقت بتانا یہ مراد ہے کہ دیکھیں اس صورت کے متعلق اسلامی نظام زندگی
اور آج کی ہماری جو زندگی ہے اس سے متعلق کس قدر مواد جو ہے موجود ہے، یہ ہم نے پڑھا ہے۔ سورت کی جو پہلی 10 آیات ہے اس کے اندر جو اس کے مضامین ہیں، زنا، حد، قذف، جھوٹی تہمت، شہادت، لعان، عزتوں کی حفاظت، توبہ، عدل اور اللہ کی رحمت جیسے فقہی، قانونی اور اخلاقی مسائل، اور بہت ساری اصطلاحات جو جیسے فقہی اصطلاحات ہیں، قانونی اصطلاحات ہیں، ان کا جو ہے وہ تعارف کروایا گیا ہے اس زمینے کے اندر۔ اسلام میں حدود کا مقصد، یہ ایک عنوان ہے، سزا یعنی مقصد سزا نہیں ہے بلکہ معاشرے کی تطہیر ہے۔ اسلامی سزاؤں پہ جو اعتراضات کیے جاتے ہیں ان اعتراضات کا جائزہ لیا گیا ہے۔ حدود کی حکمت، عدل اور معاشرتی اثرات اسلامی نقطہ نظر سے بیان کیے گئے ہیں۔ اسلام اور دیگر مظاہر میں زنا کے جرم کی حقیقت میں فرق بنا، دوسرے معاشرے اس جرم کو کس طریقے سے لیتے ہیں اور اسلام نے اس کو جو ہے کس طریقے سے لیا۔ اسلام میں بنیادی طور پر اسلام کا تمدنی نقطہ نظر ہے، جس نقطہ نظر سے اسلام نے اس جرم کو دیکھا ہے اور اسی لحاظ سے اس کو جو ہے وہ بیان کیا ہے۔ قوانین کی اقسام جیسے بھی ہم دیکھیں، فوجداری قوانین ہے، سورہ نور میں بہت سارے قوانین مذکور ہیں، میں فوجداری قانون ہے، دیوانی قانون ہے، جو حقوق سے متعلق ہوتے ہیں۔ فوجداری آپ کو پتہ ہے جرائم، کوگنائزیبل افینس، کرمنل لاز ہوتے ہیں، یہ پینل کوڈ ہوتا ہے، آئلی قوانین ہے، خاندان سے متعلق ہیں، دستوری انتظامی قوانین ہیں جو ریاست سے متعلق ہیں، یہ وہ قوانین، اور ویسے قوانین کی بہت ساری دیگر اقسام بھی اس زمینے کے اندر ہیں جو قرآن مجید میں بیان کی گئی ہیں۔ اور یعنی قرآن میں آپ دیکھیں کہ بہت سارے قوانین کے اقسام کا ذکر ہے جو اس زمینے کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ پھر واقع عفق اور اس کے تاریخی پس منظر ہے۔ واقع عفق سے حاصل ہونے والے 20 اسباق اور نصائح اور حکمتیں ہیں جو جس پہ ایک زمینہ ہے۔ انسانی عزت اور وقار کا قرآنی تحفظ، قرآن نے کس طریقے سے انسانی شرف اور عزت اور وقار کو جو ہے تحفظ کیا ہے، وہ اس میں قذف، تہمت، حتی کہ عزت اور جدید قانون پہ اوپر ایک جو زمینہ ہے، تہمت، حد تک عزت اور قذف میں کیا فرق ہے، اور پاکستان میں اس سے متعلق کون سے قوانین ہیں، یہ معلومات ہیں۔ واقعف کی عصری معنویت اور سوشل میڈیا سے متعلق جو ہے یہ تفصیل ہے جو بالکل ہماری موجودہ زندگی سے متعلق ہے۔ غزوہ بدنی مستلق کا ذکر ہے، اس کے پس منظر تفصیلات ہیں۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ سے نکاح ہے، اس کے نکاح کے اثرات، حکمت اور اسباق پہ ضمیمہ ہے۔ لعنت کرنا، اس کا کیا مفہوم ہے اسلام کے اندر، اور اسلام میں لعنت کا تصور، شرعی حدود و آداب، پھر وہ لوگ جن پر اللہ نے لعنت کی ہے اور وہ لوگ جن پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے، ان کی تفصیل اور فہرست ہے۔ اسلامی معاشرت میں حیا، تحفظ خلوت، پرائیویسی اور عفت کا جامع نظام، اس کے اوپر ضمیمہ ہے۔ اسلام میں خلوت، پرائیویسی کے حق کا تحفظ کس طریقے سے کیا گیا ہے اور پرائیویسی کی کتنی اقسام ہیں اور ان سے متعلق اسلامی احکام کیا ہے، اس پہ ایک ضمیمہ ہے۔ اسلام میں محرم رشتے جو ہے جتنی نسبی، رضائی اور مسائری رشتے ہوتے ہیں سارے کے سارے اس میں جو ٹیبل کی صورت کے اندر اور وہ بیان کیے گئے۔ اسلام میں سد ذرائع کا اصول، کہ دیکھیں کوئی محض اسلام جو ہے کسی جرم کو جو ہے وہ نہیں روکتا بلکہ جرم تک پہنچنے والے جتنے راستے ہیں ان کو بھی بلاک کرتا ہے، یہ سد ذرائع کا مطلب ہے۔ انسانی عزت و وقار کا قرآنی تحفظ ہے، یہ بتایا گیا۔ ستر و لباس کے شرعی کام ہے۔ حیا اور شکل سازی پہ جو ضمیمہ ہے، حیا، خلوت اور عفت کا اسلامی نظام کا عصری اطلاق، یعنی اس پہ جو ہے کہ آج کل جو ہے حیا، خلوت اور عفت کے متعلق جو ہے یہ اس کا اطلاق کیسے ہے، اس پہ ہے۔ حیا، عفت اور پاکیزہ کردار کے لیے جو نبوی دعائیں ہیں، مسنون دعائیں ہیں، وہ جمع کی گئی ہیں۔ نور کی تفسیر پر بہت ہی تفصیلی ضمیمہ ہے۔ نور کے اصول کے لیے نبوی دعائیں کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد دعائیں ہیں جس میں آپ نے اللہ تعالیٰ سے نور طلب فرمایا ہے اپنے لیے، اور آگے اور پیچھے اور آگے بائیں دائیں اور زندگی میں اور ہر جگہ پہ متعدد دعائیں ہیں، ان کو جمع کیا گیا ترجمے کے ساتھ۔ قرآن میں لفظ نور کا استعمال دوسرے مقامات پہ کیسے ہوا ہے، نور سے متعلق جب نور کا لفظ قرآن مجید میں آیا تو اس سے کیا مراد ہوتا ہے، نور کے لیے دل کی اہلیت کیا ہے، عملی رہنمائی اور اطلاق اس کا کیسے ہے، اس پہ تفصیلی ضمیمہ ہے۔ ظلمت، اندھیروں کی تمثیل ہے، ایمان کے بغیر اچھے اعمال کی حقیقت ہے۔ نور اور ظلمات کا کمپیریزن ہے، کنٹراسٹ ہے۔ کاروبار اور عبادت کا توازن ہے۔ اب یاد رکھیں
کہ ان تمام کے اوپر جو ہے زمین میں ہیں، یہ صرف عنوانات ہیں۔ سراب کی جدید مثالیں ہیں، یعنی شہرت، مقبولیت، سوشل میڈیا کا سراب، کیریئر کا سراب، سٹیٹس کا سراب، میں اچھا انسان ہوں اس کا سراب، نظریات، خواہشات، جھوٹی آزادی کا سراب، سراب سے بچنے کا معیار کیا ہے، اس پہ ایک تفصیلی ضمیمہ ہے۔ دنیاوی سرابوں سے بچنے کی دعائیں ہیں، پرندوں کی پرندوں کی جو ہے مخصوص تسبیح ہے، اس سے کیا مراد ہے، اور پھر جو ہے کائنات کے اندر کائنات کی تسبیح کیا ہے، قرآن کے دیگر مقامات سے یہ ایک جو ضمیمہ ہے۔ پانی اور تنوع حیات ہے، واٹر اینڈ ڈائیورسٹی آف لائف جو ہے۔ پھر جو وحدت آف لائف ہے، یونٹی آف لائف ہے، جیسے ایک اوریجنیشن ہے، ایک اوریجنیشن ہے، لیکن اس سے کتنی ڈائیورسٹی، مختلف قسم کی مخلوقات نے جنم لیا ہے، اس پہ ایک ضمیمہ ہے۔ ہدایت کا قانون ہے، واضح آیات اور طالب حق کے متعلق ہے۔ آیات استخلاف ہے، ایمان، اقتدار اور بندگی الہی کا بڑا جامع تصور ہے یہ استخلاف کی آیت جو ہے، اور مسلمانوں آیت استخلاف اور مسلمانوں میں مروجہ غلط تصورات حکومت و سیاست جو ہے ان کی تردید پہ یہ 28 نکات پہ مشتمل ایک ضمیمہ ہے، بہت تفصیلی ہے، بہت ریلیونٹ ہے میرے لیے اور آپ کے لیے، کیونکہ اوور دا پیریڈ آف مور دین 1000 ایئر، 1200-1300 سال سے جو ہے قرآنی تصورات کے اوپر جو پردے پڑے ہیں، اس کی وجہ سے جو ہے ان نکات کا ذکر ہے یہاں پہ۔ 58 سے 61 آیات کے موضوعات پر اسلامی معاشرت اس کے جو ہے موضوعات ہیں۔ قرآن قانون سازی میں توضیح، جو وضاحت، تدریج، گریجویلٹی اور اس کی حکمت پہ جو ہے ایک ضمیمہ ہے۔ قرآن کریم میں مذکور نسبی اور خونی رشتے، ان کا ایک جدول ہے، پورا ایک ٹیبل ہے، سنگولر ورڈ اور پلورل ورڈ قرآن مجید میں جتنے رشتوں کے لفظ آئے ہیں ان کو اکٹھا کر کے ایک ٹیبل کی صورت میں پیش کیا گیا ہے۔ اسلامی اجتماعیت، اللہ اور رسول کی اور نظم کی اطاعت اور نظم و ضبط، اس پہ ایک ضمیمہ ہے۔ قرآن کریم انفرادی اور اجتماعی زندگی کی جامع رہنمائی، اس پہ ضمیمہ ہے۔ اسلامی اجتماعیت ایک واضح قرآنی موضوع ہے، اس پہ جو ہے ایک ضمیمہ ہے۔ اسلامی اجتماعیت، قیادت اور نظام اجتماعی کے 20 قرآنی اصول مع قرآنی حوالہ جات، یعنی قرآن میں کس مقامات کے اوپر اسلامی اجتماعیت کی، اسلامی قیادت کی اور اسلامی نظم و ضبط کے متعلق احکامات ہیں، وہ جو ہے 20 قرآنی اصول بیان کیے گئے، اس پہ ایک ضمیمہ ہے۔ اسلامی اجتماعیت کے جامع قرآنی تصور، لغت اور گرامر سے متعلق بھی 2 ضمیمے ہیں۔ ایک میں جو الفاظ کی، عربی الفاظ کی مختلف 3 حالتیں ہوتی ہیں، ان 3 حالتوں کے اوپر جو ضمیمہ ہے، ایک تعارف ہے اس پہ، اور قرآن مجید میں قسم اور قسم اٹھانے کے لیے استعمال ہونے والے مختلف الفاظ کے اوپر بھی ایک جو ہے معلوماتی ایک سلائڈ شامل ہے۔ تو عزیز بہن اور بھائیو، آپ دیکھتے ہیں کہ سورہ نور میں اس طریقے سے جو ہے وہ 50 جو ہے مختلف جو ہم اضافی معلومات، ضمیمے اور اضافی مواد کی صورت کے اندر ہم نے جو ہے وہ پیش کیا ہے یہ، اور آپ اس سے یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ آپ یہ صورت قرآن مجید کی کتنی کمپریہنسو صورت ہے، جو ہماری اجتماعی زندگیوں، انفرادی زندگیوں اور اسلامی سوسائٹی کے ہر پہلو کو کس طریقے سے خطاب کرتی ہے، رہنمائی دیتی ہے۔ اور میرے عزیز بہنوں بھائیوں، آپ یقین کیجئے کہ اس رہنمائی کا مقصد ہرگز نہیں ہے کہ ہم محض تلاوت کر لیں اور تلاوت سے وہ حق ادا ہو جائے گا۔ یقین کیجئے اس کا سب سے پہلا اور حق تو یہی ہے کہ ہم اس کی تلاوت کریں، اس کو سمجھیں، اس کا فہم حاصل کریں، اور پھر اس کے نفاذ کی جو ہے وہ کوشش کریں۔ دین کو دیکھیں، آپ نے دین کے ابھی ایک کمپریہنسو اور جامع تصور ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ دین محض عبادات کر لینے کا نام نہیں۔ اگر عباداتیں صرف کرنی مقصود ہوتی تو اللہ تعالیٰ کی تو اتنے زیادہ جو ہے وہ فرشتے موجود ہیں۔ ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے جو بیت المعمور کے متعلق ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کعبہ کے عین اوپر آسمانوں کے اندر اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے، یعنی آسمانوں میں جو ہے بیت معمور ہے، جو ہے وہ اس کی مثال جو ہے کعبہ جیسی ہے کہ فرشتے وہاں پہ طواف کرنے آتے ہیں، اور فرمایا کہ جب سے ازل سے جو ہے ہر روز 70,000 فرشتے جو ہے وہ آتے داخل ہوتے ہیں، اور جو داخل ہوتے ہیں وہ دوبارہ کبھی اس میں پھر واپس نہیں آتے، اور ابھی تک وہ ہر وقت جو ہے وہ اندازہ کر سکتے ہیں
کہ آپ جو ہے یہ حساب کتاب سے ماورا کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کتنی ہے اور فرشتے کتنے ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے کافی تھے۔ اللہ تعالیٰ کو تو انسان سے کچھ اور چاہیے تھا، انسان نے اس کو خلیفہ بنا کے بھیجا ہے، تو وہ خلیفہ کے فرائض کیسے سر انجام دینے ہیں، یہ قرآن مجید کو اگر ہم پڑھیں گے نہیں، غور و فکر نہیں کریں گے اور اس کے نفاذ کی جد و جہد نہیں کریں گے، تو پھر جو ہے یہ قرآن مجید کے تقاضے پورے نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے، اس کا فہم عطا فرمائے، اس کو نفاذ کرنے کی اور اس کی دین کی، اس کی جو نظام ہے اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا فرمائے اس قرآن مجید کے اندر، نور کی صورت کے اندر، اس نور کی اقامت کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، جزاکم اللہ۔